السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک ایسا موضوع زیر نظر ہے کہ جس پہ ہم وقتاً فوقتاً پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں، یعنی سسٹینیبلٹی اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں سینسیبلٹی کا ہونا یا پھر اس کا فقدان۔ ہمارا اصرار سینسیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کے ہونے پر ہے، اور جو رائٹ اپس یا بعض دفعہ مضامین یا لوگوں کی آراء یا ان کی فائنڈنگز جو ہم پیش کرتے ہیں وہ اس کے فقدان کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اس میں وہ لکھنے والے قصوروار نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ان کو دکھائی دے رہا ہے وہ اس کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے پروفیسر خالد مسعود خان صاحب، جو ویسے تو ان کی شہرت جو ہے وہ مزاحیہ شاعری میں ہے لیکن ریگولر کالمنسٹ بھی ہیں، تو ان کا ایک کالم ہے، اس کا کچھ حصہ یا کچھ اقتباسات اس میں پیش کر کے اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ کس طرح جو سسٹینیبلٹی کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے وہ قبل از وقت ہمارے اداروں کے سامنے پیش نظر بالکل نہیں ہوتی، اور بعد میں اس کے جو ریزلٹس سامنے آتے ہیں، جس طرح کر کے ایڈمنسٹریشن بیہیو کر رہی ہوتی ہے، اخباری بیانات اور میڈیا کی خبروں کی حد تک آپ کو ساری ہیلپ لائنز بھی اویلیبل ہیں، آپ کو ایمرجنسی کی صورت میں یہاں رابطہ کریں، فلاں مسئلہ ہو تو فلاں سے رابطہ کریں، یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے تھانے سے لے کر بھی، لیکن وہ صرف ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہوتے ہیں۔ کھانے کے دانت کیا ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس مضمون سے بھی پتہ چلے گا، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آج کے نہیں ہیں اور جن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آپ یہ مسئلہ جو ہے، مثلا جیسے انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے جو آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کبھی آپ نے جناب اسپیکر والے جو ہجوم ہے وہاں ہمارا، میں تو اس کو بھی موب ہی کہتا ہوں، وہ جو اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیسیکلی ایک موب ہے، جو ایک موب سائیکالوجی کو مینوور کر کے وہاں پہنچا ہے، اور وہاں جن کے وہ نمائندے ہیں انہی کی حرکتیں وہاں وہ ڈسپلے کر رہے ہیں۔ لیڈرشپ اپنے کردار، اپنے کرتوت اور اپنے مینرزم سے پبلک اور میسز کو کس طرح بیہیو کرنا سکھاتی ہے، کس طرح ان کو اپ گریڈ کرتی ہے، یا کس طرح ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے، یہ مسئلہ ہمارے سینیٹرز کا یا ہمارے پارلیمنٹیرینز کا، بلکہ کسی بھی لیول پہ کسی بی ڈی ممبر یا کونسلر کا بھی نہیں ہے۔ سب کے سب جو ہیں وہ اقتدار کے اوپر کن کی طرح جھپٹتے ہیں، میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بلا استثناء وہ اسی پہ جھپٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اقتدار چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کی خاطر ادر دین اقتدار ہر چیز داؤ پہ لگا دیں گے۔ وہ آپ کا فیوچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی صحت کی سہولتیں بھی ہیں، وہ آپ کی روزمرہ زندگی کی سہولتیں بھی ہیں، وہ اس کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچیں گے، اور اسی میں سے وہ اپنے لیے رستہ رکھ لیتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس اقتدار ہے، وہ ایک بابے رانجھے نے، گل محمد رانجھے نے کہا تھا، جب پرچہ میں دینا ہے تو جتھے دل کی تب میں بہ جاسا، یعنی میں اس کو پیروی نہیں کروں گا۔ تو وہ پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ اقتدار ایک دفعہ ہمیں مل جائے، اس کے بعد ہمیں ہماری فیملیز اور ہمارے اقارب، عزیز و اقارب کے لیے تو رستہ کھلا رکھ لیں گے ہم، اس میں سے باقی سفر کرے گی تو وہ یہ پبلک کرے گی جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہم آج اسمبلیوں میں اور سینٹ میں بیٹھے ہیں، اور وہاں پر وہ باتیں جناب اسپیکر کی رٹ آپ سنیں گے، جناب اسپیکر کے بعد والی جو باتیں ہیں ان میں کبھی اس نوعیت کے ایشوز آپ کو سننے میں نہیں آتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک خبر سے متاثر ہو کے، خبر جو انہوں نے اخبار میں دیکھی، تو اس میں انہوں نے یہ کالم لکھا کہ ہماری موٹر ویز اور نیا انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم۔ ماشاءاللہ نئے پاکستان میں اداروں کی بہتری اور نظام کی مرمت کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ آج یعنی مورخہ 3 فروری یا آج سے کچھ دن پہلے سکھر روانگی سے قبل اخبار اٹھا کر
گاڑی میں رکھ لیے کہ راستے میں ان سے اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ اخبار میں ایک خبر موٹر وے سے متعلق تھی، اور موٹر وے بھی M5 یعنی ملتان تا سکھر والی موٹر وے جس پر ہم سفر کر رہے تھے۔ خبر تھی کہ آج سے M5 پر جدید ترین انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم نے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے، اور آج سے جرمانے شروع ہیں۔ اوور سپیڈنگ اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں ٹرانسپورٹرز کو اس جدید نظام کے ذریعے ٹریک کر کے بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ ایک بار سے زائد اوور سپیڈنگ کرنے والی گاڑیوں کو موٹر وے سے اتار دیا جائے گا۔ اسی خبر میں تھا کہ آج IG نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس M5 کا دورہ بھی متوقع ہے۔ میں نے خبر ختم کر کے ابھی اخبار ایک طرف رکھا بھی نہیں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ موٹر وے پر ایک اچھے خاصے سائز کا کتا مٹر گشت کر رہا ہے۔ قارئین، میں یہ منظر کشی کالم برائے کالم کی غرض سے نہیں کر رہا، اور ویسے بھی یہ منظر میرے لیے نیا یا حیران کن نہیں تھا کہ یہ منظر اب ہر موٹر وے پر نظر آ رہا ہے۔ کیا عبدالحکیم تا لاہور M3، ملتان تا پنڈی بھٹیاں M4 اور لاہور تا اسلام آباد M2، سب کی سب موٹر ویز اسی قسم کا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں۔ ہر سفر میں کم از کم 2-3 جگہوں پر کچلے ہوئے جانور نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کچلے ہوئے جانور یا تو کتے ہیں یا جنگلی گیدڑ، لیکن یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ مرنے سے قبل وہ اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے برضا و رغبت اور بلا جبر و کرا اس موٹر وے پر آئے اور کسی گاڑی کا کونڈا کرنے کے بعد اس خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ موٹر وے پر آ کر چہل قدمی کرنے والے انہی آزاد منش جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں۔ اس پہ پھر تفصیل انہوں نے بتائی کہ اس طرح جرمانے کیے جائیں گے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہمارے دوست کی گاڑی کو اس طرح حادثہ آیا پیش اور وہ ساری گاڑی اس سے ڈیمیج ہو گئی۔ لیکن جو مین بات وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صبح والی خبر میں سارا زور بھاری جرمانے اور ایک سے زائد بار اوور سپیڈنگ کرنے والے کو موٹر وے سے اتارنے پر تھا۔ اس سارے ITS میں کسی موٹر وے پر گاڑی اور گاڑی چلانے والے کی حفاظت کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ موٹر وے کے ناقص حفاظتی انتظامات کے باعث گاڑی کو ہونے والے مالی اور ڈرائیور کو پہنچنے والے کسی قسم کے جسمانی اور جانی نقصان کی کمپنسیشن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہے جو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کا جو انہوں نے اس میں سے کلائمیکس نکالا ہے کہ ایک ون سائیڈڈ سزا اور اس کا طریقہ کار کے اوپر تو بہت زور ہے، اور وہ جو دوسرا حصہ ہے جو دوسرا سرا ہے اس کے بارے میں کمپنسیشن کا کوئی ذکر نہیں۔ اوور سپیڈنگ پر موٹر وے سے گاڑی کو اتارنے کا ذکر تو ہے، لیکن کتوں اور گیدڑوں کو موٹر وے پر آنے سے روکنے کا کوئی طریقہ کار طے نہیں کیا گیا۔ اسی خبر میں موٹر وے کے M5 سیکشن پر ٹیکس اور جرمانہ جمع کرنے کی غرض سے مزید گاڑیوں کے علاوہ 70 افراد کی نئی بھرتی کرنے کا بھی ذکر تھا۔ آج صبح ملتان سے سکر آتے ہوئے گدو انٹرچینج کے قریب 3 لڑکے موٹر وے کے ہارڈ شولڈر پر سیلفی لینے میں مصروف تھے۔ اس پورے نئے انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم میں ایسی کسی ذمہ داری کا ذکر نہیں تھا جس سے موٹر وے پر سفر کرنے والے کو نقصان کو تحفظ بھی دیا گیا ہو۔ سارے سسٹم کا واحد کام یہی نظر آ رہا تھا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ جرمانے کی رقم وصول کی جا سکے۔ موٹر وے پر ٹال ٹیکس دراصل آپ کو فراہم کی جانے والی تمام تر سہولتوں کا افزانہ ہوتا ہے۔ مہذب ملکوں میں اس کی بالکل جسٹیفیکیشن تو یہی ہے۔ اس میں جنگلے کی حفاظت کا خرچہ اور سڑک کو ہموار اور آرام دہ رکھنے کا خرچہ بھی شامل ہے۔ محفوظ سفر کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات اور راستے میں آنے والی آرام گاہوں پر فراہم کی گئی سہولیات بھی اسی ٹال کی رقم میں شامل ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹال کی رقم تو پوری کاغذی سہولیات کو مد نظر رکھ کر وصول کی جا رہی ہے، اور حقیقت میں دی جانے والی سہولیات کا اللہ ہی حافظ ہے۔ راستے میں ایک جگہ رک کر ناشتہ کیا تو 2 پراٹھے، 2 پلیٹ چنے اور 1 کافی اور 2 چائے کا بل 1000 روپے سے زائد بنا، اور ناشتے کے معیار کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہا کہ رزق کے بارے میں منفی گفتگو کرنے پر دل نہیں مان رہا۔ یعنی جو عام آدمی اور جو شریف آدمی ہے اس کی سوچ کسی اور طرح سے ٹیون ہے۔
کہ وہ اپنے غصے میں بھی، اپنے رد عمل دیتے وقت بھی رزق کے اندر کیڑے نکالنا، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ تو بتا دیا کہ قیمتوں کے ساتھ کیا کھلواڑ اور بےہودگی جاری ہے وہاں پر، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے اوپر رزق کے معیار پر یا اس کے کھانے کی معیار کے اوپر بات کروں، تو وہ ایک طرح سے تنقیص ہوگی رزق الہی جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسانوں کو۔ اعظم پور کے ریسٹ ایریا میں رک کر واش روم گئے تو پانی نہیں تھا، مسجد کے ساتھ والے واش رومز بند تھے، وہاں لگے ہوئے ایک پینا فلیکس پر دیے گئے نمبروں پر اس سروس ایریا کے آپریٹر سے بات کی تو اس نے کہا کہ چینیوں نے یہ کام کرنا تھا، وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے اس وقت اب معاملات کو اپنے سے اٹھا کے چینیوں پہ ڈالنے کی ایک ابتدا تو یہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ دوسرا نمبر پروجیکٹ ڈائریکٹر کا تھا، اسے فون کیا تو موصوف فرمانے لگے کہ وہ اس وقت کسی میٹنگ میں مصروف ہیں اور مجھے کہا کہ دوبارہ کسی وقت ان کو فون کروں۔ میں نے کہا جناب یہ آپ کی ڈیوٹی کے بارے میں فون ہے، کیا مناسب نہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے جوابی فون کریں؟ اپنی جان چھڑواتے ہوئے کہنے لگے اچھا جی کر دوں گا، اب دن ڈھلے میں یہ کالم لکھ رہا ہوں مگر پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب شاید میٹنگ سے ابھی تک فارغ نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر ایک ٹور والی پوسٹ ہے اور وہ اس طرح پبلک کو رسپونڈ کر کے اپنا لیول تو ڈاؤن نہیں کریں گے۔ اصولی طور پر موٹر وے انتظامیہ عبدالقادر کی گاڑی کی تباہی کی براہ راست ذمہ دار ہے، وہ جو پیچھے انہوں نے مثال دی تھی، اور اس کی گاڑی کو ورکشاپ والے ٹوٹل ڈیمیج کی کیٹیگری میں ڈال چکے ہیں۔ اس کے تمام تر نقصان کی ادائیگی کرنا موٹر وے انتظامیہ کی اخلاقی نہیں بلکہ قانونی ذمہ داری ہے، اور صرف عبدالقادر کی گاڑی ہی کیا، موٹر وے پر حفاظتی انتظامات کی عدم فراہمی کے باعث تمام گاڑیوں کو پہنچنے والے تمام تر نقصانات کی ادائیگی کی ذمہ داری موٹر وے انتظامیہ پر ہے کہ وہ ان کے عوض ہر گاڑی سے ٹول ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور یہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد اس گاڑی کو کم از کم موٹر وے پر آوارہ پھرتے ہوئے جانوروں سے ٹکرانے کے باعث ہونے والے نقصان کی ادائیگی وصول کرنے کا پورا پورا حق ہے۔ لیکن یہ مہذب ملکوں کا شیوا ہے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بات یہ ہے کہ کرنے والے سارے یہ آخری جملوں میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ لیکن یہ مہذب ملکوں کا شیوا ہے، اور شاید ہم ابھی ایسی فہرست میں شامل نہیں جنہیں مہذب ممالک کا درجہ حاصل ہے۔ خالد مسعود خان صاحب کا یہ کالم، اور اس میں سے میں نے اقتباسات تو پیش کر دی ہے آپ کی خدمت میں۔ گزارش یہ ہے کہ سن 94-95 میں ہم نے لاء کی کلاسیں لینے کا جب ڈور ڈالا تو اس وقت ہمارے اساتذہ میں ایک جامی صاحب تھے جو ہمیں لاء آف ٹاٹ پڑھاتے تھے۔ یہ لفظی نیا تھا ہمارے لیے، چھوٹی سی کتاب تھی، اتنا زیادہ تو نہیں تھا وہ سلیبس۔ تو اس میں جامی صاحب نے ایک دن ایک پتے کا فکرہ، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ون لائنر، وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہی کہا۔ کہنے لگے کہ آپ کسی ملک میں یہ دیکھ لیں کہ ان کی عدالتوں میں لاء آف ٹاٹ کتنا پریکٹس ہو رہا ہے، جس تناسب سے وہاں پر اس قانون کا جو شعبہ ہے اس کی پریکٹس عام ہوگی، اتنے ہی وہاں پر تہذیب اور تمدن اور انسانی حقوق بھی عام ہوں گے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا، ہمارے ٹیچر کا، کہ کسی ملک میں اس کے مہذب ہونے کا جو انڈیکیٹر اور گراف ہے وہ وہاں پر لاء آف ٹاٹ کی پریکٹس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ بتا کے تو انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں 1% بھی لاء آف ٹاٹ کے کیسز نہیں آتے ہمارے پاس، کیونکہ وہ کنزیومر رائٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا انسان کی سیوک رائٹ سے تعلق ہے، اس کا لوگوں کی روزمرہ ضروریات کو نگیٹ کرنے سے تعلق ہے۔ وہاں پر وہ سہولتیں جس سے معاشرہ دیر پا ترقی کرتا ہے، وہ سہولتیں اور وہ حقوق جن سے وہاں کے بسنے والوں کو لانگ ٹرم اپنائیت اور لانگ ٹرم اونرشپ کا احساس ملتا ہے،
یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں لا آف ٹاٹ کے ساتھ. ان چیزوں سے آپ کو عام سینس آف سیکیورٹی نصیب ہوتی ہے. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں جرمن چانسلر کی سیکیورٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، جو کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو حاصل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہی فلیٹ میں رہتی ہیں اور انہوں نے ایڈریس چینج نہیں کیا، ان کے لیے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ ان کو ہر وقت کی اس طرح کی ہمہ وقتی سیکیورٹی اس لیے حاصل ہے کہ ہم سب کو بھی یہاں پر یہی سہولت حاصل ہے. لیکن وہاں پر کسی کا مطلب نام لے لے کے ان کے مختلف کانوائز پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹرز کے، اس کو چھوڑ دیں عام منسٹرز کے اور مشیروں کے اور فلاں، اور ان کو چھوڑ دیں، ان کا کیا ذکر کرنا اب. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان کے کانوائے اور ان کی 2 4 10 گاڑیوں کے آگے پیچھے وہ لائٹیں اور ہوٹر بج رہے ہیں، ان کے لیے رستے بن جاتے ہیں، ان کو اویلیبلٹی ہے سینس آف سیکیورٹی کو انجوائے کرنے کی. پبلک کے پاس احساس تحفظ نہیں ہے. پبلک کے پاس ایسی سہولیات اور صورت حالات اویلیبل نہیں ہے جس کے اوپر وہ بنیاد رکھ کے یہ کہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے یا ہم نے یہیں رہنا ہے، ہماری نسلوں کا فیوچر اسی کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری عزت نفس یہیں پر ہے. بلکہ وہ جو کسی نے مہدی حسن خان نے ایک قومی ملی نغمہ گایا ہوا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باں اس کے. وہ بچوں کے ساتھ وہ 14 اگست کو وہ آ جاتا ہے، طبیعت روح کو گرما لیتا ہے، لیکن عام زندگی میں 14 اگست والا دن چھوڑ کے باقی دنوں میں نہ تو وہ اس طرح کے نغمے سننے کو ملتے ہیں، نہ ہی اس طرح کی فیل آتی ہے لوگوں کے دلوں اور سینوں میں. تو اس پہ تنگ آ کے تو کسی نے اس کی ایک لائن کی پیروڈی کی کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خواہ مخواہ اس کے. جس وقت پبلک میں یہ احساس عام ہونے لگے، جس وقت پبلک کے اپنے سٹیکس ختم ہو جائیں اور وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے میں اپنا تحفظ دیکھیں، اپنی نسلوں کا تحفظ وہاں کا ملک چھوڑ جانے میں دیکھیں، اس وقت آپ جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں، آپ کو وہ ہے نا آج تیری کل ساڈی واری. تو اگر آج یہ چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں تو کل کو آپ کے بھی وہ قابل نہیں رہے گا. اور اس کی جو ایمپل ایگزامپل جسے کہیں گے نا آپ، وہ یہ اس وقت اسحاق ڈار کی اور نواز شریف کی جلاوطنی کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. حمزہ کی جیل، شہباز شریف کی جیل، زرداری کا اسٹک ہونا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر اب کسی کا بھی نہیں رہا نا. کیونکہ جس وقت اقتدار کے اندر موجود ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور یہ فار ایور ہے اور یہ قیامت تک ہے. بلکہ زرداری کی تو وہ ایک تقریر بھی تھی کہ تم لوگ آتے جاتے رہو گے، ہم ہمیشہ سے ہیں، ہم ہمیشہ ادھر ہی ہیں. فکرے بولتے وقت نہیں پتہ چلتا، لیکن فوج اور سیاستدان کی لڑائی، مولوی اور سیاستدان اور مولوی اور فوج کے گٹھ جوڑ کے دوران جو نظر انداز ہو رہے ہیں وہ یہ لوگ ہو رہے ہیں جن سے جی بھر کے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور ہر لیول پہ وصول کیا جاتا ہے، اور ان کے ٹیکس کا حساب اور اس کی ٹرانسپیرنسی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. اور وہ اپنے سیوک رائٹس اور سول رائٹس کے لیے جب کلیم کرتے ہیں تو پھر ایسے ایسے پروجیکٹ ڈائریکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے جو ازل سے میٹنگ میں ہیں اور ابد تک میٹنگوں میں ہی رہیں گے. ان کی میٹنگ ختم ہونے میں نہیں آئے گی اور پبلک مایوس ہو کر یا ملک چھوڑتی جائے گی یا ان چیزوں سے بے حسی کا مظاہرہ کرتے کرتے ایک ایسی قوم کی، یعنی ایک ایسے معاشرے میں کنورٹ ہو جائے گی جس کو آپ جب صبح و شام اس پل سے گزرتے ہوئے جوتے ماریں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ لتر کیوں مار رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوتے مارنے والے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے اور ہمیں کام پہ پہنچنا ہوتا ہے، ان کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ ہم جلدی جوتے کھا کے اپنے اپنے کام پہ پہنچ سکیں. یہ چیز آپ پروموٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر،
اور یہ ہیں آپ کے وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اور یہ آپ کی لیڈرشپ ہے، یہ وہ آپ کے حکمران ہیں جو جناب اسپیکر کی نمائشی رٹ لگاتے لگاتے انسانوں کی جو احساس تحفظ ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ مجبور ہو کے خالد مسعود خان جیسا پروفیسر اور دانشور وہ اپنے کالم کو اس فکرے پہ ختم کرنے پہ مجبور ہوا ہے کہ یہ تو مہذب ملکوں کا شیوا ہے۔ ابھی آپ کے اوپر بات کر دی جائے کہ آپ نے یہ حرکت کی تو آپ گلے کو آئیں گے آنے نکال کے کہ جناب دیکھیں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، اور جو بات ہائی لائٹ کر رہا ہے یہ تو باہر بیٹھے ہیں جی، ان کو پاکستان سے کیا، وہ جن کو پاکستان سے ہے اور وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، کون توجہ کرے گا؟ ابھی کسی نے کہا تھا کہ آپ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا سال سوا سال تو ہم ایشوز پہ ہی بات کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے حل کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ بیماری کی حقیقی اور سچی شناخت ہی اس کے علاج کے لیے پہلا سٹیپ ہے۔ جب آپ بیماری کی شناخت کرتے ہوئے 15 طرف دیکھ رہے ہوں کہ ان کا بھی خیال کرنا ہے اور ان کا بھی خیال کرنا ہے، تو آپ تو اس کی تشخیص میں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔